الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے جسے حدیث ثقلین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یقیناً یہ حدیث طولانی حدیث ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجلس طولانی ہے. ایک سلوات پڑھیں اللهم صل على محمد. ارشاد ہو رہا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر، دو وزنی، دو عظیم شے چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں اور خود قرآن اور اہل بیت میں بھی کبھی جدائی نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں. مختلف گفتگو مختلف زاویے سے اس حدیث مبارکہ پہ آپ نے سنی ہوگی اور ہوتی رہتی ہے. علماء و ذاکرین مختلف گفتگو اس حدیث کے ذیل میں کرتے ہیں. نبی نے جو یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی عطرت یعنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اس سے اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے تو اسے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا ہوگا. اگر کسی نے کسی ایک کا بھی دامن چھوڑا تو پھر وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی کے اس فرمان کے مقابل میں یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو بظاہر یہ مناسب بات نہیں ہے، صحیح بات نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن کافی ہے یا نہیں؟ قرآن آپ پہ ہمت ہے تو کہیے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کلام الہی ہے، کیسے کافی نہیں ہے؟ قرآن کافی ہے. تو سارا مسئلہ تو ہمارے لیے کہ ہم
سامنے والے کی بات کو قبول کر نہیں سکتے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور اپنے میں ہمت نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن ناکافی ہے. کلام الہی مگر ناکافی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں؟ صلوات پڑھیں محمد لیکن یہ ذرا سا سمجھنے کی بات ہے. ہم سامنے والے کی بات کو قبول نہیں کر سکتے چونکہ صحیح نہیں ہے، نبی کے کلام کے مقابل میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ناکافی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ اتفاق ہوا، مجلس پڑھنے گیا، اور وہ ہندوستان کا حال تو آپ جانتے ہیں صاحب، ٹرین وین کا کیا حال رہتا ہے. وہ 7-8 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو گئی، اور جب وہاں پہنچا تو اچھا خاصا جو وقت ملنا تھا وہاں پہنچ کے وہ نہیں ملا. پہنچتے ہی صاحب مجلس کا انتظام ہونے لگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب مجلس شروع ہو گئی تو کسی کو کیا فکر کہ صاحب سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوں گے، کم سے کم چائے پلا دیں. اور صاحب حضور بعد میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلیے صاحب مجلس ہو گئی. اور مجلس کے بعد میں بیٹھا تو صاحب خانہ نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ذرا مولانا کا خیال رکھنا، سفر سے آئے ہیں، تھک کے آئے ہیں. اب وہ بچہ آیا کہ مولانا صاحب چائے پیئیں گے؟ میں کہا لے آئیے. اس نے لا کے 1 کپ چائے مجھے دے دی. ابھی میں نے وہ چائے ختم کر کے کپ رکھی تھی کہ دوبارہ وہ بچہ آیا، کہا مولانا صاحب چائے؟ میں نے کہا نہیں بس کافی ہے. میں نے کیا کہا؟ کافی ہے. اب صاحب میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ظاہر ہے بھوکا پیاسا آیا ہوں تو تھوڑی دیر بعد، اب تو مجلس بھی ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد کھانا وانا تو آئے گا ہی، اور ظاہر ہے تھکا ہوں تو لیٹنے وغیرہ کا انتظام کیا ہی جائے گا، کب تک بیٹھا رہوں گا. اب صاحب 2-4 گھنٹے گزر گئے، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کہیں آرام اور استراحت کے لیے بستر ملا. اب وہ پریشان حال بیٹھے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد مہمانوں کو رخصت کر کے اب صاحب خانہ آئے. کہ حضور کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں، 16 گھنٹے کا سفر کر کے آیا، راستے میں کچھ کھایا نہیں کہ صاحب گھر پہنچ کے کچھ ملے گا. 1 چائے ملی تب سے بیٹھا ہوں، نہ کھانے کا انتظام، گرمی ویسے ہی لگ رہی ہے، نہ استراحت کا انتظام، نہ پنکھے کا انتظام. اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ تم سے کہا تھا مولانا کا خیال رکھنا، کچھ کھانے کو بھی نہیں پوچھا. اب میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا بس کافی ہے. کیا مولانا آپ بھی کیا مذاق کرتے ہیں، تو بچے نے آپ سے پوچھا تو تھا. میں نے کہا حضور اس نے مجھ سے چائے کے لیے پوچھا تھا اور میں چائے پی چکا تھا، تو میں نے کہا کافی ہے. میں نے چائے کے لیے کہا تھا کافی ہے، میں نے کھانے کے لیے نہیں کہا تھا کافی ہے، میں نے آرام کے لیے نہیں کہا تھا کافی ہے. کیا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز کافی ہوتی ہے مگر اپنی جنس کے مقابلے میں. کوئی بھی چیز کافی ہوتی ہے مگر اپنے جنس کے مقابلے میں. چائے کافی ہے چائے کے مقابلے میں، چائے ناکافی ہے کھانے کے مقابلے میں، چائے ناکافی ہے آرام کے مقابلے میں. اسی طرح قرآن کافی ہے توریت کے مقابلے میں، قرآن کافی ہے زبور کے مقابلے میں، قرآن کافی ہے انجیل کے مقابلے میں، قرآن ناکافی ہے اہل بیت کے مقابلے میں. ایک صلوات پڑھ دیں. تو قرآن ہر چیز اپنی جنس کے اعتبار سے جو اسی کی طرح ہو اس کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. تو قرآن کافی ہے اپنے سے پہلے کی کتابوں کے مقابلے اور ناکافی ہے اہل بیت کے مقابلے. اچھا خود رسول کی زندگی میں بھی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر حضور کہہ سکتے تھے کہ قرآن کافی ہے مگر حضور نے نہیں کہا. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما، نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، کچھ اصحاب بیٹھے ہیں کہ ایک صحابی کے آگے توریت کھل گئی.
اور اب جو انہوں نے جھوم جھوم کے پڑھنا شروع کیا، واہ سبحان اللہ، کتنی اخلاقی باتیں لکھی ہیں، اور یہ کتنی اچھی بات کہہ دی، اور یہ کتنی اچھی بات، صاحب اتنا مہو ہو گئے کہ چہرے رسالت کو بھی نہ دیکھا۔ ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہیں، اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا خیریت تو ہے، ذرا آگے پیچھے بھی دیکھ لو۔ اب جو نظر اٹھایا تو دیکھا کہ رسول کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کوئی خطا ہو گئی؟ نبی نے کہا کیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی توریت پڑھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ توجہ جانا، نبی نے کیا فرمایا؟ کیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی توریت پڑھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اچھا اس جملے کا مطلب بتائیے آپ کو، نبی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہو گیا تو اب توریت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب قرآن کافی ہے، یہی کہنا چاہ رہے تھے نا کہ قرآن کافی ہے۔ تو میں کہوں گا یا نبی اللہ، اتنا سا جملہ جب آپ کے مطلب کو پہنچا رہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تو یہ اتنا لمبا کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی کسی دوسری کتاب کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ عجب نہیں نبی آواز دیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قرآن کافی ہے تو کل یہ نقل کر دیں گے کہ میں نے کہا کہ قرآن کافی ہے اہل بیت کے مقابلے میں۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے تو اسے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور عطرت، قرآن اور نبی کی اولاد دونوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ اچھا یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ نبی کہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ معاذ اللہ نبوت نہ ہو گئی، کوئی بادشاہت ہو گئی ہے، رسالت نہ ہو گئی، کوئی حکومت ہو گئی ہے کہ اس بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اس بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا؟ یا نبی اللہ کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، لیکن معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ آپ اپنی عطرت، اپنی اولاد کے لیے کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میری عطرت، میرے بعد میری اولاد، میرے بعد فاطمہ، میرے بعد علی، میرے بعد حسن، میرے بعد حسین؟ کیا نعوذ باللہ یہ نبوت نہ ہو گئی، کوئی بادشاہت ہے؟ یہ نسلاً بعد نسل ایک کے بعد دوسرے میں سرایت کرتی جائے گی۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ نبی کیوں کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد قرآن اور میری عطرت؟ نبوت کوئی بادشاہت تو ہے نہیں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ ہمارے علماء نے اس کے کچھ جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں پہلا جواب فطرت کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ دوسرا جواب منصب کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ تیسرا جواب حکم قرآنی تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ مزاج پیغمبر سے یہ بات بعید تھی کہ نبی بغیر کہے چلے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ پہلا جواب کیا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ نبی کہہ کے جائیں۔ انسانی فطرت کیا ہے؟ ایک معمولی آدمی جس نے ایک کسی اچھی کتاب کا ترجمہ کر دیا، ایک مصنف جس نے کوئی اچھی کتاب لکھ دی، حالات نے ساتھ نہ دیا، اتنا پیسہ نہ ہو سکا کہ اس کتاب کو چھپوا کے محفوظ کر سکے۔ اب جب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ ان کا بچنا مشکل ہے، اسے سب سے پہلی فکر کس چیز کی ہوگی
کاش کہ کوئی ایک ایسا مضبوط ہاتھ مل جاتا جو اتنی محنت اور مشقت سے میں نے یہ کتاب لکھی تھی وہ برباد ہونے سے بچا لیتا، میرے اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیتا۔ ایک شاعر جس نے زندگی بھر شعر کہے مگر غربت کی وجہ سے دیوان نہ چھپوا سکا، جب موت سرانے آئی تو اسے اس بات کی فکر ستانے لگتی ہے کاش کوئی ایک ایسا مل جاتا جو ہماری اس محنت کو ضائع اور برباد ہونے سے بچا لیتا۔ ایک شخص جس نے بڑی محنت و مشقت سے باغ لگایا، صاحب پورے خاندان والوں سے جھگڑا ہو گیا، پورے گاؤں والوں سے جھگڑا ہو گیا، ان کی بکری سے بچانا، ان کے گائے سے بچانا، ان کے بھینس سے بچانا، بالآخر کسی طرح باغ تیار ہو گیا۔ اب جب 60 سال 70 سال کے بعد مرنے کا وقت قریب آیا تو اب اسے کیا فکر لاحق ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری اولاد جس باغ کو میں نے اتنی محنت و مشقت سے لگایا ہے، جس کی اتنی محنت و مشقت جس کے لیے میں نے کیا ہے، پورے خاندان سے جھگڑا ہو گیا، پورے گاؤں والوں سے جھگڑا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد میرے اس باغ کو بیچ ڈالے، برباد کر دے، میری پراپرٹی کو برباد کر دے۔ تو ایک مصنف اسے اس بات کی فکر کرنے کا حق لاحق ہے، اس بات کی فکر کا حق ہے کہ وہ اپنی کتاب لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں فکر کرے۔ ایک شاعر کو اس بات کی فکر کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دیوان کو بچانے کی فکر کرے۔ ایک آدمی کو اپنی زمین، اپنی جائیداد، اپنے باپ کی فکر کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے محنت و مشقت کیا ہے۔ تو وہ نبی جس نے دین کو سیچنے کے لیے، جس نے دین کو بچانے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائی، کبھی پتھر کھایا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی دیوانہ کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کیا اس نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے دین کو، اپنی زحمتوں کو، اپنی مشقتوں کو بچانے کی فکر کرے؟ تو ہم سمجھے یہ فطرت انسانی تھی کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ تو پہلا جواب کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین فطرت انسانی کا تقاضا تھا۔ دوسرا جواب منصب کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین۔ اچھا منصب کیا ہے رسول کا؟ یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، جب رسول کہہ رہے ہیں تو منصب رسالت ہو۔ منصب کیا ہے رسول کا؟ رسالت۔ اچھا رسول کو اللہ نے منصب رسالت دے کے بھیجا کاہے کے لیے؟ اس سرزمین میں جاؤ اور لوگوں کی ہدایت کے فریضے کو، تبلیغ کے فریضے کو انجام دو۔ تو اللہ نے نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ ہدایت کی ضرورت کب تک ہے؟ ہدایت کی ضرورت کب تک ہے؟ قیامت تک۔ خود نبی نے کہا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں کہ جن میں کوئی فاصلہ نہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت آئے گی۔ تو اللہ جب نبی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت آئے گی، تو اب اللہ نے نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہ ہدایت کی ذمہ داری کب تک کی ہے؟ قیامت تک کی۔ قیامت کب آئے گی؟ کسی کو پتا نہیں؟ 1400 سال سے زیادہ تو گزر گئے، قیامت نہیں آئی۔ تو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کو ہدایت کے لیے زمین پر بھیجا۔ کب تک کے لیے؟ ہزاروں سال کے لیے۔ تعداد تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہزاروں سال کے لیے اس نبی نے تبلیغ رسالت کتنے سال کیے؟ 23 سال۔ میں جب یہاں آیا تو مجھ سے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ جھولے کی مجلس ہے، خصوصی مجلس ہے، تو آپ 1 گھنٹہ مجلس پڑھیے گا۔
اچھا کسی نے کہا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، ایک سلوات پڑھیں محمد نہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھیے گا. اب صاحب میں نے دیکھا کہ بھائی صبح سے مجلسیں ہو رہی اور ظاہر ہے کہ میں بھی سن رہا ہوں اور سنا بھی رہا ہوں، لیکن سن بھی رہا ہوں. تو جیسے آپ تھک رہے ہیں ویسے میں بھی تھک رہا ہوں. تو چلیے دونوں ہی کا فائدہ کر دیا جائے، بجائے 1 گھنٹے کے میں نے 45 منٹ مجلس پڑھ دی. اور 45 منٹ کے بعد جب اترا تو بانی مجلس، باقی لوگ تو بڑے خوش تھے کہ چلیے صاحب مجلس ہو گئی، لیکن بانی مجلس کا ذرا منہ بنا کہ صاحب وہ اتنا خرچہ کر دیا اور یہ تبرک اور وہ تبرک اور یہ لائٹنگ اور یہ فرش اور انہوں نے 45 ہی منٹ پڑھا. لیکن سارے لوگ ہم سے خوش تھے، بھائی اتنی رات میں بس کافی ہے 45 منٹ. چلیے صاحب اب 45 منٹ کے بجائے میں نے 30 منٹ مجلس پڑھ دیا. تو 30 منٹ کی جو مجلس پڑھا تو بانی مجلس کو تو موڈ خراب، کیوں ان سے کہہ دیا تھا بھائی مجلس پڑھنے کے لیے. لیکن سارے لوگ خوش تھے. اور یہ تھی انہوں نے سمجھایا بانی مجلس کو، نہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، مناسب بات انہوں نے آدھے گھنٹے میں کر دی، بس اب اس سے زیادہ ٹولز دینے کا موقع نہیں تھا. چلیے صاحب اب 30 منٹ کے بجائے میں نے 20 منٹ کی مجلس پڑھ دی. تو جوان تو بڑے خوش، لیکن 2-4-6 بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ تھوڑا کم پڑھا، تھوڑا آپ کو اور پڑھنا چاہیے تھا. اب صاحب 20 منٹ کے بجائے میں نے 10 منٹ کی مجلس پڑھ دی. تو یہ جو جوان تھے ان میں سے بھی آدھے جو تھے وہ ہمارے خلاف ہو گئے. لیکن پھر بھی دائرہ دیکھیے، اب دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. پھر بھی یہ 2-4 ہمارے ساتھ تھے کہ چلیے صاحب مجلس کی ذکر اہل بیت تھا، جو 10 منٹ میں کہہ دیا وہ ٹھیک تھا، کافی ہے، فضائل اور مسائل دونوں ہو گئے. اچھا بجائے 10 منٹ کے میں ممبر پہ بیٹھا اور میں نے خطبہ پڑھا اور کہا یہ ذکر حسین بڑا عظیم ذکر ہے اور یہ بڑی عظیم مصیبت ہے. میں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم غم کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سوال ہر آدمی ناراض، ارے بھائی آپ نے ہم لوگوں کو یہاں بلایا کیوں؟ اگر یہی ہر آدمی بانی مجلس سے اگر آپ کو یہی کرنا تھا تو ہمیں بلایا کیوں؟ آج تو مولانا نے کچھ پڑھا ہی نہیں. میں نے کہا پڑھا ہی نہیں بھائی، میں ممبر پہ آیا، میں نے خطبہ پڑھا، میں نے کہا ذکر حسین بڑا عظیم غم ہے، میں اس غم کی تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کہتے کچھ پڑھا ہی نہیں. ابھی یہ بحث ہو ہی رہی تھی کہ ایک بزرگ آ گئے، بھائی کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور آپ ہی فیصلہ کر دیجیے، آپ بھی سمجھدار ہیں. یہ میں نے ممبر پہ جا کے خطبہ بھی پڑھا، ذکر حسین اور غم حسین کی تعزیت اور تسلیت بھی پیش کیا، اور یہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں. ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں اور ہم ہی کو کہتے ہیں کہ کچھ پڑھا بھی نہیں. ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ سمجھے نہیں، آپ نے خطبہ پڑھا ہے، آپ نے غم حسین کی تعزیت بھی پیش کیا، لیکن کسی چیز کی قلت، کسی چیز کی کمی گھٹتے گھٹتے اس مقام تک آ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے، جہاں اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کے مقابلے میں 45 منٹ کی تقریر برداشت، 1 گھنٹے کے مقابلے میں 30 منٹ کی مجلس برداشت، لیکن 60 منٹ کے مقابلے میں 1 منٹ برداشت نہیں. تو وہ نبی جس کو خدا نے ہزاروں سال کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا ہدایت کے لیے، اس نے تبلیغ کا کام کتنے سال کیا؟ 23 سال. 60 منٹ کے مقابلے میں 1 منٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح ہزاروں سالوں کے مقابلے میں 23 سال کی کوئی حیثیت نہیں. میں نے 10 ادب جوڑا، یا نبی اللہ ابھی اسی مجلس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی چیز کی قلت، کسی چیز کی کمی گھٹتے گھٹتے اس مقام تک آ جاتی ہے جہاں اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ نے نبی بنا کر ہدایت کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے
ہزاروں سال سے قیامت نہیں آئی، یا تو آپ قیامت تک رہیے، یا پھر اگر جا رہے ہیں تو پھر اپنے بعد کچھ ہدایت کا ایسا انتظام کر کے جائیے جن کا قول آپ کا قول ہو، جن کا فعل آپ کا فعل ہو، جن کی رفتار آپ کی رفتار ہو، جن کی گفتار آپ کی گفتار ہو۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں نے دست ادب چھوڑ دیا، یا نبی اللہ آپ حبیب خدا ہیں، آپ لولا کا لما خلقت الافلاق کی شان ہیں، ارے ہم نے کہاں جرأت کہ ہم کہہ سکیں، لیکن یا نبی اللہ ہم تو کچھ نہ کہیں گے مگر قرآن کہہ دے گا اے نبی اگر اپنے بعد علی کی ولایت کا اعلان کر کے نہ گئے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو معلوم ہوا کہ منصب کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تیسرا جواب حکم قرآنی تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو کیا قرآن میں کوئی آیت آئی ہے انی تارکن فیکم الثقلین؟ ہم نے قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کی آیت تو دیکھی ہے، لیکن انی تارکن کی تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ پھر حکم قرآنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارے نزدیک تمہارے قریب موت آ جائے تو کیا کرو؟ ان ترک خیرن، تمہارے نزدیک جب تمہارے سامنے موت آ جائے ان ترک خیرن، اور تم اس دنیا میں کوئی خیر کوئی نیکی چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا کرو؟ الوصیہ، وصیت کر کے جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے تمہارے سرانے موت آ جائے اور دنیا میں ان ترک خیرن کوئی خیر چھوڑے جا رہے ہو تو وصیت کر کے جاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی اس دنیا میں کوئی خیر چھوڑ کے گئے یا نہیں؟ بھائی نبی کی جائیداد، نبی کی پراپرٹی کیا تھی؟ تو قرآن سے پوچھ لیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار چیزیں نبی کی پراپرٹی قرآن نے بتائی ہے، یہ نبی جو ہم تمہارے درمیان بھیج رہے ہیں اس کے چار کام ہیں، اس کے لیے چار چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تعلیم کتاب، تلاوت آیات، ہے نا، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تزکیہ نفس، تعلیم آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ تو یہ چار چیزیں نبی کی پراپرٹی ہیں، نبی کی جائیداد ہیں جو خدا کی طرف سے نبی کو عطا کی گئی۔ اب ان چار چیزوں میں سے تزکیہ نفس نبی کی پوری جائیداد کا 1/4 حصہ، تعلیم کتاب پوری جائیداد کا 1/4 حصہ، تعلیم حکمت پوری جائیداد کا 1/4 حصہ، تزکیہ نفس پوری جائیداد کا 1/4 حصہ، تعلیم حکمت۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے من اوتی بالحکمہ، جسے حکمت عطا کر دیا گیا فقط اوتیا خیرن کثیرا، گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ نبی کو خدا نے حکمت عطا کی ہے اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے حکمت عطا کر دیا گیا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ ارے تو جس نبی کی جائیداد کا 1/4 حصہ خیر کثیر بن جائے اس نبی کی پوری جائیداد، اور کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نبی کو جسے ہم نے حکمت عطا کیا اور جسے حکمت عطا کر دیا اسے خیر کثیر دے دیا، تو نبی کی پوری جائیداد خیر کثیر ہی کثیر ہے، پوری جائیداد خیر ہی خیر ہے۔ اب نبی جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن کی وصیت کے مطابق
قرآن کے حکم کے مطابق نبی پہ فرض ہے کہ نبی وصیت کر کے جائیں. اسی لیے تو نبی نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ایک صلوات پڑھ لیں. تو معلوم ہوا کہ فطرت کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین. منصب کا تقاضا تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین. اور تیسری چیز قرآنی حکم تھا کہ نبی کہہ کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین. چوتھی چیز اور آخری چیز مزاج پیغمبر سے یہ بات بعید ہے کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارک فیکم الثقلین. اب مزاج پیغمبر کیا ہے؟ ایک انسان کو اپنی بیوی کا مزاج پتا ہے. اگر مزاج پتا ہے تو یہ 20 سال بعد جھگڑا کیوں ہوا؟ ایک باپ کو اپنے بیٹے کا مزاج پتا ہے یا نہیں؟ پتا ہے یا نہیں پتا؟ اگر پتا ہے تو پھر شادی کے بعد آنکھ کیوں کر دیا؟ کہا مولانا صاحب کیا پتا تھا کہ شادی کے بعد بدبخت ایسا ہو جائے گا؟ یا نہیں ہے؟ تو جب ایک انسان کو اچھا چلیے یہ تو دوسروں کی بات ہے. آپ کو خود اپنا مزاج پتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کبھی تو اتنی بڑی بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کوئی ری ایکشن نہیں, اور کبھی معمولی سی بات پر 2 سال ناراض ہو جاتے ہیں. جس انسان کو اپنا مزاج پتہ نہ ہو, اپنی اولاد کا مزاج پتہ نہ ہو, اپنی زوجہ کا مزاج پتہ نہ ہو, اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پیغمبر کا مزاج بتائے؟ تو پھر کون بتائے گا پیغمبر کا مزاج کیا ہے؟ وہ بتائے گا جو پیغمبر کا خالق ہے. تو کیا مزاج پیغمبر ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی اردو زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لغت میں ڈکشنری میں لفظ کچھ ہوتا ہے, بولا کچھ جاتا ہے. حالات کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے, دوست احباب کا اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر صحیح لفظ ہے تخت. بعض جگہ جائیے تو لوگ کہتے ہیں تخت, کہتے ہیں نہیں کہتے تخت. صحیح لفظ کیا ہے؟ علم. کچھ لوگ کہتے ہیں علم, کہتے ہیں نہیں کہتے علم. صحیح لفظ ہے عمر. آپ کی عمر کتنی ہے؟ بولنے میں بلا وجہ لوگ بنا دیتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے. تو لفظ کچھ ہوتا ہے ڈکشنری میں, بولنے میں ماحول کے اثر سے, دوستوں کے اثر سے, سوسائٹی کے اثر سے وہ ایک غلط مشہور ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے حرص. عربی زبان کا ایک لفظ ہے حرص, جو الگ الگ جگہ الگ الگ طرح سے بولا جاتا ہے. لکھنؤ میں چلے جائیے تو بولا جائے گا حرص, تو حرص ہے. دیہاتوں میں چلے جائیے تو وہاں حرص بولتے ہیں, حرص مت کرو. لیکن صحیح لفظ کیا ہے؟ حرص. حرص کے معنی کیا ہے؟ لالچ. لالچ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ بری چیز. آدمی چاہے گا بھائی لالچ بری چیز ہے. اچھا صرف کہے گا نہیں بلکہ اس پر شہزا کی برکت سے تو ہمیں حدیث بھی سنا دے گا. آج کا بچہ کہے گا معصوم نے فرمایا عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلت اسے ملی جس نے لالچ کی. معصوم نے فرمایا کہ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی, ذلت اسے ملی جس نے لالچ کی. تو 2 چیزیں ہو گئی, ایک لالچ اور دوسرے قناعت. 2 لفظ ہوئے, ایک لالچ دوسرے قناعت. جہاں پر حرص یعنی لالچ
ہرس اچھی چیز ہے یا بری چیز، یہ تو آپ نے طے کر دیا، ہرس بری چیز ہے۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہ جن کے فرزند بھی وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں نیا نیا ان کا ایڈمیشن ہوا تھا، تو انہیں پتا چلا کہ وہاں سے مولانا آئے ہیں، تو وہ میرے پاس آ گئے اور بیٹھے اور کہنے لگے، وہ مولانا صاحب کیا حال ہے صاحبزادے کا؟ میں نے کہا وہ تو بڑا لالچی قسم کا ہے آپ کا بیٹا۔ کہنے لگے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہاں گھر میں تو اتنی ساری نعمتیں پڑی رہتی تھی، ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، یہ وہاں جا کے اسے کیا ہو گیا ہے؟ لالچ کرنے لگا ہے۔ چہرے کا رنگ بدل گیا، آئے تھے کہ مولانا دوسروں کے سامنے تعریف کریں گے اور یہاں تو مسئلہ الٹ گیا۔ کہنے لگے کیسے لالچی ہو گیا؟ میں نے کہا بالکل بہت زیادہ لالچی ہے، جب دیکھو کتاب لیے استاد کے پاس کھڑا رہتا ہے، یہ سمجھا دیجئے، یہ مسئلہ بتا دیجئے، یہ بات سمجھا دیجئے۔ اب ان کے چہرے کی خوشی کے آثار، تو ابھی تو آپ ناراض ہو رہے تھے، اب خوشی ہونے لگے۔ کہنے مولانا یہ والی لالچ تو اچھی چیز ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ لالچ میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز کی لالچ کی جا رہی ہے۔ اگر اچھی چیز کی لالچ ہے تو لالچ اچھی چیز ہے، اور اگر بری چیز کی لالچ ہے تو لالچ بری چیز ہے۔ ان دو چیزوں میں یعنی قناعت اور لالچ، جہاں قناعت اچھی چیز ہوگی وہاں لالچ بری ہوگی، اور جہاں لالچ اچھی ہوگی وہاں قناعت بری ہوگی۔ ایک جگہ اشرا پڑھنے گیا تو ایک جوان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کہنے مولانا صاحب میٹرک کر لیا۔ میں نے کہا بھیا 2 سال پہلے اشرا پڑھنے آیا تھا، تب بھی آپ نے کہا تھا میٹرک کر لیا، اور 2 سال بعد بھی کہہ رہے ہیں میٹرک کر لیا۔ کہا حضور آپ ہی نے تو حدیث پڑھا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، تو میں نے میٹرک کر کے قناعت کر لیا۔ یہاں پہ قناعت اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ یہاں پہ قناعت اچھی چیز ہے یا بری چیز؟ بری چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ قناعت بری وہاں پہ لالچ اچھی، اور جہاں پہ لالچ اچھی وہاں پہ قناعت بری۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص اور لالچی ہے۔ یہ حرص اور لالچ کا ہے کہ ہے مال و دولت کی نہیں ہے، حکومت کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، پھر کس چیز کی لالچ ہے؟ کہا یہ تمہاری ہدایت کے لالچی ہیں۔ تو جب نبی ہدایت کے لالچی ہیں تو یہ حرص اچھی ہے یا بری؟ کہا اچھی چیز ہے۔ تو جب اچھی چیز ہے تو جہاں پہ حرص اچھی وہاں پہ قناعت بری۔ تو اب حرص ہدایت کی یہ اچھی چیز ہے، کیا مطلب 10 آدمی صاحب ایمان ہو گئے، نبی قناعت کر لیں کہ نہیں، حرص اور بڑی کہ 20 صاحب ایمان ہو جائیں، 20 صاحب ایمان ہو گئے، حرص اور بڑھی 50 صاحب ایمان ہو جائیں، 50 صاحب ایمان ہو گئے، حرص اور بڑھی 100 صاحب ایمان۔ یہ حرص کب تک چلے گی؟ کہا قیامت تک، جب تک اس روئے زمین پر ایک آدمی بھی بغیر ایمان کے رہ گیا، نبی کی حرص بڑھتی جائے گی۔ تو یا نبی اللہ آپ تو جا رہے ہیں، کہا میں جا رہا ہوں لیکن میں علم لدنی رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری نسل کا ایک وارث ایسا آئے گا جو اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جب نبی کو یہ اطمینان ہو گیا تو اب نبی کہہ کے جا رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ تو نبی کو یہ پتا تھا ہماری عطرت، ہمارے اہل بیت
ہماری اس حرص اور ہدایت کی اس حرص اور لالچ کے پاسبان ہیں. ہمارے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ رکے گا نہیں. ہمارے بعد یہ ہماری دولت، یہ ہماری جائیداد جو تمہارے دین اور ایمان کی شکل میں ہے، یہ برباد نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ہماری عطرت بچا لے گی، اس کو ہمارے اہل بیت بچا لیں گے، اس کو ہمارے گھرانے والے، ہماری اولاد بچا لے گی. اور ہوا بھی ایسا ہی. جب نبی کے دین کے خلاف سازشیں ہونے لگی تو نبی کی اولاد نبی کے دین کو بچانے کھڑی ہوئی. اور صرف کھڑی نہیں ہو گئی بلکہ اپنے جانوں کی بازی لگا دیا. میرا اکبر کڑیل جوان اکبر مارا جاتا ہے تو مارا جائے، مگر نانا کا دین بچ جائے. میرا عباس جیسا بھائی شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر نانا کا دین باقی رہ جائے. اور یہی نہیں بلکہ اگر نانا کے دین کو ہمارے 6 مہینے کے بچے کے خون کی بھی ضرورت ہے تو میں اس کے خون کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاں عزیزوں، مقتل کہتا ہے کہ شب عاشور جب حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تو اس رات کے سناٹے میں جہاں ابو الفضل عباس پہرا دے رہے تھے کہ اچانک حضرت ابو الفضل عباس کو کسی کی آہٹ محسوس ہوئی. حضرت عباس نے پوچھا کون؟ مولا حسین نے کہا بھائی گھبراؤ نہیں، میں ہوں. کہا آقا آپ اس رات کے سناٹے میں، اس اندھیری رات میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں مقتل سے کانٹوں کو چن رہا ہوں کہ کل کہیں یہ کانٹے بچوں کے پیروں میں نہ چھپ جائیں. رادارو، جس حسین کو یہ گوارا نہ ہو کہ بچوں کے پیر میں ایک کانٹا چھپ جائے، اس حسین نے اپنے ششماہے کے گلے پر 3 بھال کا تیر کیسے دیکھا ہو. بس عزیزوں، شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوا. ایک ایک کر کے اصحاب و انصار نے اپنی قربانیاں پیش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ موقع بھی آ گیا کہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کو آئے. بس اس آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، بیویوں میں گریہ زاری شروع ہو گئی. ادھر حسین در خیمہ پہ آئے، بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے کو چولہے سے گرا دیا. حسین نے کہا لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو. زینب نے علی اصغر کو لا کے حسین کو دیا. حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ابا کا سایہ کیا، لے کے میدان کی طرف چلے. ادھر ظالم یہ سمجھے کہ حسین شاید قرآن لا رہے ہیں. اب جب حسین نے میدان میں پہنچ کر ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا ظالموں نے کہ حسین اپنے ششماہے کو لے کے آئے ہیں. حسین نے علی اصغر کو بلند کیا اور کہے ظالموں، اگر تمہاری نگاہ میں میں خطا کار ہوں، اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اور اسے قطرے آب دے دو. مگر عزادارو، حسین کے سوال آپ پر پسر سال نے آواز دی اینا حرملا اقطع کلام الحسین. حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. مقتل کہتا ہے حرملا آگے بڑھا، 3 بھال کا 3 چلے کمان میں جوڑا. آزادارو، 3 چلے کمان میں جوڑا، گلوئے علی اصغر کا نشانہ لیا. ارے جیسے ہی وہ 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا.
مجھے نہیں معلوم کہ حسین کی کیا کیفیت تھی، لیکن مقتل نے اتنا لکھا کہ حسین نے علی اکبر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی مجھ تک پہنچا تو تا قیام قیامت پانی نہیں برسے گا۔ حسین نے چاہا علی اصغر کے خون کو زمین پہ پھینک دے، زمین سے ندا آئی، اے حسین اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ مجھ تک پہنچا تو تا قیام قیامت ایک دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے علی اصغر کے خون ناحق کو چہرے پہ ملا، آواز دی، اے بیٹا علی اصغر، ارے اب نانا رسول خدا سے اسی حالت میں ملاقات ہوگی، آزادہ رو۔ حسین اپنے ششماہے کے لاشے کو لے گئے، ارے خیمے کی طرف آئے، آواز دی رباب، ارے اپنے بچے کو لے جاؤ۔ اب جو رباب دوڑی سمجھی شاید آقا ارے بچے کو پانی پلا رہا، جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، ارے آواز، اے میرے بیٹا علی اصغر، ارے کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آزادہ رو۔ مقتل نے لکھا کہ حسین علی اصغر کو لے کر پشت خیمہ پہ گئے، ارے ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس قبر میں دفن کیا۔ اب حسین علی اصغر کی قبر پہ بیٹھے ہیں، ارے یہی وہ موقع تھا کہ جب حسین کے کانوں میں آواز ٹکرائی جیسے کوئی کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسے ہی حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسین نے پلٹ کے دیکھا، کہا یہ کون ہے جو اس غربت کے عالم میں، اس بے کسی کے عالم میں مجھے سلام کرتا ہے؟ آنے والے نے کہا میں قاصد صغرا ہوں، صغرا نے خط دے کے بھیجا ہے۔ حسین نے صغرا کا خط لیا، اب جو پڑھا، اے بابا ارے آپ نے وعدہ کیا تھا بھیا علی اکبر کو لینے بھیجیں گے، اے بابا میں انتظار کر رہی ہوں، بھیا علی اکبر نہ آئے، اے بابا ارے اب تو میرا بھیا علی اکبر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، ارے اسے میری طرف سے پیار کیجئے گا۔ حسین خبر علی اصغر پہ بیٹھ گئے، اے بیٹا علی اصغر، ارے تمہاری بہن نے تمہیں پیار کہا ہے، آزادہ رو۔ مقتل نے لکھا کہ اسی اثنا میں حسین نے دیکھا کہ قاصد صغرا بار بار خیموں کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے خیمے کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، کہا کوئی جسارت کا قصد نہیں تھا، ارے مجھ سے چلتے وقت آپ کی بیٹی نے کہا تھا ارے جب تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے میرا ایک ننھا سا بھائی گھٹنیوں چلتا باہر آ جائے، ارے اسے پیار کر لینا۔ حسین نے آواز دی، اے قاصد، ارے اسی ننھے علی اصغر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تم بقضائه وتسليما لأمره، ألا لعنة الله على قوم الظالمين، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ما تمہیں حسین